حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کتنی اہم ہے کہ وہ کسی کو اس پر مطلع نہیں کرتا، عام بندوں کو اپنی خفیہ تدبیر نہیں بتاتا، جب چاہے جس وقت چاہے جو چاہے وہ کر گزرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ سے گزر رہے تھے، تو باغ سے گزرتے گزرتے سیدنا فاروق اعظم نے باغ کی دیواروں کے ساتھ کلام کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، اپنے آپ سے کلام کیا، اے فاروق اعظم عمر بن خطاب، لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں اور زمانہ تیرے نام سے واقف ہے، بڑے بڑے بہادر تیرے نام سے ڈرتے ہیں، اور اگر تیرے دل میں خوف خدا نہ ہوا تو کل قیامت کے دن تو اللہ کی خفیہ تدبیر کی وجہ سے کہیں جہنم میں نہ چلا جائے۔ دیکھ لو، یہ وہ ہستی با کمال ہیں کہ جن کے جنتی ہونے کی خبر خود آمنہ کے لال نے دے دی، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر پر اس قدر یقین اور رب تعالیٰ کی ذات پاک کا کتنا ڈر تھا کہ وہ جن کو جنتی ہونے کی بشارت بھی دی جا چکی، اور وہ بھی اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے شاید وہ اس لیے کر رہے تھے کہ یہ میرا پیغام قیامت تک لوگوں تک پہنچے گا، اور لوگ اس واقعہ کو پڑھے یا سنیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ جب وہ لوگ جن کو جنتی ہونے کی بشارت خود حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دے دی ہے، وہ پکے قطعی جنتی ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ جنت میں نہ جائیں، جن کو آمنہ کے لال نے فرما دیا۔ لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں خوف خدا کتنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کتنا ڈرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے بندہ جتنا ڈرتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی بار بشری صورت میں حاضر ہوتے تو آپ روتے، آنسو بہاتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک بار پوچھا، اے جبریل، جب بھی آتے ہو بات سنانے کے بعد روتے ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت جبریل امین عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، میرے سامنے دوزخ کو تیار کیا گیا، پھر میں نے دوزخ کا معائنہ کیا۔ جس نے دوزخ کو بنتے بھی دیکھا ہو اور جس نے دوزخ کا معائنہ بھی کیا ہو، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا اور کچھ نہیں آ سکتا۔ حضرت سیدنا جبرائیل میکائیل جب دونوں اکٹھے ہوتے اور کئی بار ہمارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے تو دونوں روتے۔ سبب پوچھا گیا، کیوں روتے ہو؟ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی، اپنی قرب کا ہمیں رازدار بنایا، اپنے قریب ہونے کی ہمیں شرف یابی عطا فرمائی، اس کے باوجود جب سے شیطان مردود لعین کو رب تعالیٰ نے دھتکارا ہے، ہم بھی اس کی تدبیر سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں وہ تدبیر ہم پر نہ آ پڑے۔ حضرت سیدنا خیشم، یہ ایک بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں، راتوں کو جاگتے، کبھی سوتے نہ۔ ایک ہی بیٹی ہے، ولیہ کاملہ ہے، صالحہ ہے، گزرتا گیا وقت، آج اپنے ابا جی سے پوچھتی ہے، اے میرے والد محترم، کیا راز ہے کہ میں جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ مصلی پہ بیٹھے آہوزاری کر رہے ہوتے ہیں، کون سی وہ خطا ہے جس کی روز ہی معافی مانگتے ہو؟ تو یہ تابعی بزرگ فرماتے ہیں، بیٹا، میں نے قرآن کریم پڑھا، اللہ کی خود خفیہ تدبیر ہر بندے کو اللہ نہیں بتاتا،
اور ہم اس قابل نہیں کہ خفیہ تدبیر تک رسائی حاصل کر سکیں، تو میں ہر وقت اس خفیہ تدبیر کے ڈر سے کئی سال گزر گئے، رات کو سونے لگتا ہوں تو خفیہ تدبیر کا خوف آتا ہے، تو آنکھ کھل جاتی ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری بہت بڑا نام ہے، سبحان اللہ۔ آپ کتنے سال یوں بیٹھ کے اس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے، لیٹے نہیں۔ یہ کھاڈی ادھر چھاتی پہ یوں دبا کے رکھتے، جب آپ کا وقت وصال ہوا، غسال غسل دینے والے نے بتایا کہ ان کی کھاڈی کا نشان ان کے سینے پہ نظر آتا تھا، اس قدر رگڑتے اور دبا کے رکھتے۔ پوچھا گیا سبب کیا ہے، تو حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، سنو، میں ہر وقت خوف الہی میرے اوپر طاری رہتا، اور خوف الہی کی وجہ سے میں کبھی سوتا نہیں، لیٹتا نہیں تھا۔ اور یہ اللہ کی خفیہ تدبیر، فرمایا کہ جو اللہ کی خفیہ تدبیر ہے اللہ کسی کو اس پر مطلع نہیں کرتا، لیکن جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ انہیں یہ خبر بھی دے دیتا ہے۔ جنہیں اللہ اپنا قرب عطا کر دے انہیں اللہ یہ خبر بھی دیتا ہے کہ میری خفیہ تدبیر کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن رب نے نازل کیا، اور حبیب پیارے علیہ السلام فرماتے ہیں خفیہ تدبیروں میں سے ایک اللہ کی خفیہ تدبیر یہ بھی ہے کہ بندہ کئی بار کام کرتے کرتے آگے گزر جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا وہ کیا ہوا کام تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسا کام کر گزرتا ہے، ایسی سرزنش، خطا اور غلطیوں سے سرزد ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کام تو بڑا اچھا ہے، لیکن وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس پر قرآن شریف میں رب ذوالجلال نے ایک دلیل بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بویا، اس پہ ایک کونپل، پھر تنا، پھر ایک سٹا، سٹے میں 100 دانے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے نبیوں پہ ایمان نہیں رکھتے، جن کا قیامت پر ایمان نہیں، ان کے لیے یوں ہی مثال ہے جیسے ایک اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ أَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے ایک چٹان ہو، چٹان پہ کچھ گرد مٹی پڑی ہو اور وہ نظر آنے والوں کو نظر آئے، اور پھر رب زور کا می بھیجے، اور می ہو جانے کے بعد جس طرح وہ چٹان اس مٹی سے شفاف صاف ہو جاتی ہے، تو مٹی کو تلاش کرو کدھر گئی، نہیں لب سکتی، ڈھونڈنے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ان لوگوں کا حال وہ ہے کہ جو اس طریقے پہ عمل کرتے ہیں، ہم ان کے عمل کو یوں ضائع کر دیتے ہیں، وہ ڈھونڈنے پر بھی نہیں اس کو پا سکتے۔ تو اللہ کی تدبیر بہت طاقتور تدبیر ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین، اولیاء کاملین ہمہ وقت رب تعالیٰ کی تدبیر سے ڈرتے اور رب تعالیٰ کے فضل کا سوال کرتے رہتے۔ آج ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ رب کی تدبیر کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا کہ وہ کیسی تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہ خود فرمائے کہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی خفیہ تدبیر سے جو نہیں ڈرتے وہی تباہی کے گھاٹے والے نقصان میں ہیں۔